اس وقت ہم موجود ہیں وفاقی دارالحکومت میں اسلام آباد پریس کلب کے باہر، اور آج گلگت بلتستان سے ایک بڑی تعداد میں لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں اور ان کا ایک مطالبہ یہ ہے کہ انہیں پاکستان کا عبوری آئینی صوبہ بنایا جائے۔ بیسیکلی یہ ایونٹ جو ہے وہ سول سوسائٹی گلگت بلتستان کی طرف سے ہے، اور ان کے سربراہ ڈاکٹر اقبال جو کہ سابق وزیر ہیں گلگت بلتستان اسمبلی کے، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، کیا مین آبجیکٹو ہے؟ اور اتنے دور سے لوگوں کو یہاں لے آنا یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن آپ آئیں، بہرحال الیکشن کے دن بھی ہیں، کینڈیڈیٹ بھی ہیں آپ، تو کیا موقف ہے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، ہم تو ٹھیک ہے کینڈیڈیٹ ہیں، الیکشن بھی لڑ رہے ہیں، کمپین بھی چل رہی ہے، لیکن یہ جو مسئلہ ہے یہ سب سے زیادہ اہم ہے ہمارے لیے۔ وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ دیکھیں، ہم نے 72 سال پہلے جنگ لڑ کے گلگت بلتستان کو دنیا کا اہم ترین خطہ، دنیا کے سب سے بڑے پہاڑ، گلیشیئر وہاں پہ، اور منرلز اور سی پیک کی وجہ سے، چائنا کے بارڈر کی وجہ سے، کہ سینٹرل ایشیا کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ اس کی اسٹریٹجک پوزیشن ہے، اس کو بغیر کسی شرط کے ہم نے پاکستان میں شمولیت اختیار کی تھی۔ کیوں کی تھی؟ اس لیے کہ ہم اس مملکت خداداد پاکستان کا حصہ بننا چاہتے تھے، لیکن اس کی مختلف وجوہات تھی، اس وقت اس کو شامل نہیں کیا گیا اور متنازع خطوں میں شامل کیا گیا، اور ہم یہی، ہمارے آباء و اجداد یہی سمجھتے رہے کہ شاید یہ رائے شماری ہوگی، ہوتے یہ 72 سال گزر گئے۔ مختلف اوقات پہ اعلانات بھی ہوئے، لیکن پھر یہ تاخیر کا شکار ہو گیا۔ لیکن اب یہ آپ کو معلوم ہے کہ اب ڈیجیٹل دور ہے، نوجوان نسل جو ہے وہ اپنے حقوق سے آگاہ ہے، وہ ہر کسی بھی صورت میں بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کے اندر ایک احساس محرومی پیدا ہو رہا ہے، فرسٹریشن بڑھ رہی ہے، اور ہمارا دشمن انڈیا، بھارت اور اس کا جو مودی سرکار ہے، اس کی فاشسٹ حکومت، وہاں پہ نوجوانوں کے اوپر انویسٹ کر رہی ہے، ان کو خراب کرنے کے لیے، ان کے اندر جو احساس محرومی ہے اس کو کیش کرانے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو اسی لیے ہم گزشتہ دور حکومت میں بھی ہم نے بڑی جدوجہد کی کہ آپ اس مسئلے کو حل کریں، ہمیں پاکستان کا حصہ بنائیں۔ ہم نے اسمبلی سے متفقہ قرارداد منظور کی، جس میں عبوری آئینی صوبے کا مطالبہ کیا گیا تمام پارٹیوں نے۔ یہ پچھلے دور حکومت میں جب مسلم نون اقتدار میں تھی جی بات ہے۔ تو اس کے بعد پھر ہم نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی، جس میں تمام پارٹیوں نے شرکت کی، نون لیگ، پیپلز پارٹی، تحریک انصاف، جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، سب نے متفقہ طور پر آئینی صوبے کا مطالبہ کیا۔ اس کی بنیاد پر سرتاج عزیز کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنی، جس نے 3 سال کا عرصے میں تمام ڈاکومنٹس کو اسٹڈی کر کے اور تمام سٹیک ہولڈر سے مشورت کر کے، جس میں ہماری حریت کانفرنس بھی تھی، ایک سفارشات مرتب کی، جس کے تحت گلگت بلتستان کو عبوری آئینی صوبہ بنایا جائے، قومی اسمبلی میں نمائندگی دی جائے، سینٹ میں نمائندگی دی جائے، اور ان کو تمام مالیاتی اداروں کے اندر نمائندگی دی جائے۔ لیکن پچھلے دور حکومت میں کچھ ایسی وجوہات کی بنا پر اس کے اوپر عمل نہیں ہو سکا۔ پھر سپریم کورٹ نے بھی اس کو انڈورس کیا، ثاقب نثار کی سربراہی میں فل بینچ نے اس کو اسٹڈی کیا، اور تمام حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ اگر ان سفارشات پہ عمل ہوتا ہے تو اس سے کشمیر کاز کو نقصان نہیں پہنچتا ہے، اور یونائٹڈ نیشن کی جو قراردادیں ہیں ان کی خلاف ورزی بھی نہیں ہوتی ہے، لہٰذا ان کے اوپر ایک بڑا خدشہ ہے کہ جو کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر گلگت کو عبوری آئینی صوبہ بناتے ہیں تو اس سے مسئلہ کشمیر پہ فرق پڑے گا، تو اس حوالے سے آپ تھوڑا سا ایکسپلین کریں ہمارے دیکھنے والوں کے لیے۔ بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کوئی معمولی ادارہ نہیں ہے، اور وہ فل بینچ جس میں تمام جج شامل ہوتے ہیں، انہوں نے تمام ڈاکومنٹ کو اسٹڈی کر کے یہ فیصلہ دیا کہ اس سے کشمیر کاز کو نقصان نہیں پہنچتا ہے۔ تو اس لیے ہم اپنے کشمیری بھائیوں سے یہی گزارش کرتے ہیں، دیکھیں ہم کشمیر کے لیے ہم نے 72 سال سے قربانی دی ہے، اب بھی ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، اور ہم کبھی بھی نہیں چاہتے ہیں کہ کشمیر کاز کو کوئی ٹھیس پہنچے، کوئی نقصان پہنچے۔ ہماری دلی خواہش ہے کہ کشمیری بھی، ہمارے بھائی بھی، وہ ہماری طرح سے آزاد زندگی گزارے، اور انڈیا کی جو ظلم و ستم ہے ان سے ان کو نجات مل جائے، خاص طور پر جو مودی کی حکومت نے ان کے اوپر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں، اس کا خاتمہ ہو اور ان کو آزادی مل جائے۔ اس کے لیے ہم ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ جو عبوری آئینی صوبہ ہے، اس سے اس آزادی کی جدوجہد پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ اس سے بات یہ ہے کہ اس میں یہ لکھا ہے کہ جب بھی مسئلہ کشمیر ٹل دا ڈیسیجن آف کشمیر ایشو، اس میں لکھا ہوا ہے عبوری آئینی صوبہ ہوگا ٹل دا ڈیسیجن آف کشمیر ایشو۔ جیسے آپ نے چائنا کے ساتھ بارڈر کے اوپر ایک ایگریمنٹ کیا ہے، اس میں یہی لکھا ہے کہ ٹل دا ڈیسیجن آف کشمیر ایشو، کشمیر جب آزاد ہوتا ہے تو ہم اس میں رائے شماری میں شامل ہوں گے،
ہم اس کی حصے کے طور پر ہم وہاں پہ جا کے اپنی رائے دے دیں گے، لیکن اس وقت تک ہمیں، کیونکہ وہاں پہ 80 سے 90% لوگوں کا یہ مطالبہ ہے کہ ہمیں پاکستان کا حصہ بنایا جائے، کیونکہ ہماری قومی دھارے میں شامل نہ ہونے کی وجہ سے، ہماری اسمبلی میں سیٹیں نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے وہاں مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، غربت بڑھتی جا رہی ہے، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، حکمرانوں کی وہاں توجہ نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہاں بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ مین ایشو یہ ہے کہ اگنورنس ہے، آپ کے مسائل حل نہیں ہو رہے، سینس آف ڈپریویشن ہے، جس کو دور کرنے کے لیے آپ ایک آئینی عبوری صوبے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ بن گیا تو اس سے گلگت بلتستان کے عوام کا مطالبہ بھی پورا ہوگا، ان کی جو دیرینہ خواہشات ہیں وہ بھی پوری ہوں گی، اور پھر یہ ہے کہ آپ کے پاکستان کا بھی فائدہ ہے اس میں، کیونکہ وہاں کے لوگ خوشحال ہوں گے تو آپ کا سی پیک جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ ہم بارڈر پہ رہتے ہیں، وہاں کے لوگ خوشحال ہوں گے، ان کے سیاسی اقتصادی مسائل حل ہوں گے تو وہ اپنے آپ کو کانفیڈنس فیل کریں گے، وہ اس طرح کی جو دشمن کی چالوں میں نہیں آئیں گے۔ تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کا فائدہ پاکستان کا اور پورے ریجن کا فائدہ ہے اس میں، کہ گلگت بلتستان کو عبوری آئینی صوبہ بنا کے ان کے خواہشات کے مطابق پاکستان کے اندر شامل کیا جائے، اور پھر یہ ہے کہ ہم سب مل کر کشمیر کاز کے لیے ہم جدوجہد کریں گے، یہ ہماری جو ہے نا کمٹمنٹ ہے اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ۔ ناظرین، یہ ڈاکٹر اقبال صاحب جو کہ سول سوسائٹی گلگت بلتستان کے سربراہ ہیں، ان کا موقف تھا کہ گلگت بلتستان کو عبوری آئینی صوبہ بنایا جائے تاکہ وہاں کی جو انتظامی امور ہیں اس میں بہتری آئے، جو لوگوں کی اساس محرومی ہے اس کا خاتمہ ہو سکے۔ ان کے ہمراہ ایف پی سی سی آئی حاجی قربان صاحب ہیں، کاروباری شخصیت ہیں گلگت بلتستان کی۔ سر، آپ کیا کاروباری شخصیات کا بھی آج ہم نے دیکھا کہ بڑی تعداد میں یہاں لوگ شریک ہوئے، کیا موقف ہے آپ کا؟ جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کافی دنوں سے ہم پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں، گلگت میں بھی ہم نے کوئی اخبارات اور تمام چیزوں کے اوپر ہم توقع رکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی آواز اٹھی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت یہ جلد از جلد تمام پارٹیاں مل کے اور یہ گلگت کو آئینی صوبہ بنایا جائے، یہ وقت کی ضرورت ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسٹریٹجک جو جغرافی حالات ہے گلگت بلتستان کا 3-4 ملکوں کے درمیان ہے، جو ایک سائڈ پہ ہمارا دشمن ملک انڈیا ہے، وہ سازشیں کرتا رہتا ہے اور ان کی خواہش ہے کہ یہ گلگت بلتستان کو کسی طرح سے نقصان پہنچایا جائے۔ دوسری طرف افغانستان ہے، تیسری طرف ہمارا دوست ملک چائنا ہے، پھر آپ واخان کوریڈور اور یہاں سے اشکومن سے جاتے ہیں تو آپ کا سینٹرل ایشیا لنک کرتا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اس اہم ترین علاقے کو عبوری آئینی صوبہ دے کے گلگت بلتستان کا جو مطالبہ ہے اس کو پورا کیا جائے۔ اور تمام ابھی بلاول صاحب نے سب سے پہلے ایئرپورٹ پر اترتے ہوئے فرمایا کہ جی میں آئینی حقوق کا ضامن ہوں۔ ارے بھائی، آپ ادھر جا کے ضامن ہوتے ہیں، یہاں پہ آپ اس دن میٹنگ ہو رہا تھا، یہاں جو چیف آف آرمی اسٹاف نے تمام لوگوں کو بریفنگ کے لیے بلایا تھا کہ جو اسٹریٹجک سچویشن تھی اس میں انہوں نے کہا کہ جی آپ الیکشن کے، بلاول صاحب نے کہا کہ الیکشن کے فوراً بات کریں۔ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی پارٹی کا کریڈٹ یا کسی کے نقصان میں جائے گی۔ تمام پارٹیوں کا، جیسے فاٹے کا انہوں نے انضمام کیا، سارے پارٹیوں نے مل کے، تو گلگت بلتستان کو اگر عبوری آئینی صوبہ دینے سے ہمارے بھائی جو کشمیری بھائی ہیں ان کا کوئی، ان کے لیے کوئی اس میں ہچ نہیں ہے، اقوام متحدہ کی قراردادوں کا کوئی نقصان نہیں ہے، اور ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ کشمیری بھائیوں کا ساتھ کھڑے بھی رہیں اور ہماری آواز قومی اسمبلی اور سینٹ میں اٹھ جائے، اور یہاں سے بھی ہم آواز اٹھائیں گے اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کو عبوری آئینی صوبہ بنائے، جب تک کشمیر کا ڈیسیجن ہوتا ہے اس وقت تک اگر عبوری آئینی صوبہ ہوتا ہے تو گلگت بلتستان کے محرومیاں ختم ہوں گی، اور سی پیک میں جو موجودہ پروجیکٹ ہیں وہ اس وجہ سے رکا ہوا ہے کہ اس کا جو مکمل اس کا جو آئینی تعین نہیں ہونے کی وجہ سے سی پیک جیسا نعمت گلگت بلتستان گیٹ وے ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ لوگ اکثر گوادر کی ذکر کرتے ہیں، میں لوگوں کو کہتا ہوں یار آپ شروعات کہاں سے کر رہے ہو؟ دروازہ ہمارا گیٹ وے ہے، ظاہر ہے اس کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ ہاں، دروازے سے آپ گزرو گے نہیں تو آپ کہاں سے ادھر چلے جاؤ گے گوادر؟ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو اوپن کرنے کے لیے عبوری آئینی صوبہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ہمیں سننے میں آ رہا ہے عمران خان صاحب کا وزٹ آ رہا ہے گلگت بلتستان کا، تو توقع ہے وہ اناؤنس کریں، اور بے شک اس کے الیکشن کے فوراً بعد عمل درآمد کرائیں اور تمام پارٹیاں مل کے، اور میں توقع رکھتا ہوں تمام پارٹیاں اس کے اوپر بالکل یکجا ہو کے اس کو، یہ جو قانون ہے وہ پاس کریں گے۔ اور ہماری مطالبہ ہے، ہم یہاں اس لیے کئی دنوں سے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے،
ہم سمجھتے ہیں اپنے آپ کو پاکستانی سمجھتے ہیں. ناظرین، جو حاجی قربان صاحب نے کی کہ افواج پاکستان میں جو شہدا ہیں گلگت بلتستان کے، یقینی طور پہ انہوں نے بڑا فرنٹ لائن پہ اپنا رول پلے کیا. تو سر، آپ کیا گورنمنٹ نے کوئی آپ سے بات کی اس مارچ میں؟ آپ یہاں پہنچے، انتظامیہ نے کسی نے آپ کو کوئی یقین دہانی کروائی؟ کوئی ایسی بات ہوئی کہ آپ کے صوبائی جو مطالبہ ہے اس کو پورا کیا جائے گا؟ نہیں، گورنمنٹ کی طرف سے تو ابھی تک ہمیں کوئی ایسا کسی نے رابطہ نہیں کیا. ہم توقع کرتے ہیں مسلح افواج کے جو سربراہ ہے جنرل باجوہ صاحب، ان کی بڑے گراں خدمات ہے. گلگت بلتستان میں سرو کر کے آئے ہیں. کمانڈر ایف سی نے انہوں نے وہاں سرانجام ڈپٹی وہاں انہوں نے ڈپٹی دے کے آئے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اسٹریٹجک سچویشن، ان کو پتہ ہے گلگت بلتستان کتنے محب وطن لوگ ہیں. تو ان کے اوپر بھی توقعات ہے اور موجودہ گورنمنٹ کے اوپر بھی ہماری توقعات ہے. پرائم منسٹر عمران خان کو کیا پیغام دیں گے؟ پرائم منسٹر عمران خان کو یہ پیغام دوں گا کہ یہ وقت ہے آپ کے پاس. اگر آپ وقت پہ اگر آپ یہ اعلان نہیں کریں گے تو گلگت بلتستان کے عوام آپ سے خوش نہیں ہوں گے. اور تمام پارٹیوں سے میں یہ ان کو بھی پیغام دوں گا. چاہے پی ایم ایل این سے میرا اپنا تعلق ہے، میں پی ایم ایل این کا جنرل سیکریٹری ہوں، ڈسٹرکٹ کا جنرل سیکریٹری ہوں، سابق ڈسٹرکٹ ممبر ہوں میں، اور ٹکٹ ہولڈر بھی ہوں. میں ان کو بھی یہی پیغام دے دوں گا. اور میں بلاول صاحب کو بھی پیغام دے دوں گا اور مولانا صاحب کو بھی. آپ الیکشن کے لیے تو آپ نے ٹیم گلگت بلتستان میں اتاری ہے، ان کے حقوق کے لیے آپ بات نہیں کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی ہو، تمام جتنے بھی پارٹیاں ہیں پاکستان کی، ان سب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آپ ہماری اس مطالبے کو سمجھیں. اور وقت سے پہلے ہمارا دشمن ملک چاہتا ہے، ابھی آپ کو پتہ ہے بارڈر پہ شہادتیں ہو رہی ہے مختلف جگہوں پہ، بلوچستان میں، KPK میں. تو یہ انڈیا سازشیں کر رہا ہے اور بہانے ڈھونڈ رہا ہے. گلگت بلتستان میں بھی کوئی سازش کریں اور شیعہ سنی کوئی فساد کرائے اور کوئی گڑبڑ کرا دی جائے گلگت بلتستان میں. تو ہم سمجھتے ہیں اس کے لیے وقتی طور پہ یہ پرائم منسٹر عمران خان کو وقت سے پہلے اس کے اوپر عمل درآمد کرایا جائے. اور تمام پارٹیوں سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں، اور میں ایک بزنس کمیونٹی کا نمائندگی کرتا ہوں گلگت بلتستان کا. میں تمام چیمبرز کا گروپ لیڈر ہوں اور میں بزنس کمیونٹی میں فیڈرل چیمبر میں وائس پریزیڈنٹ ہوں سابقہ، اور ابھی میں موجودہ نگر چیمبر کا پریزیڈنٹ ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے بزنس کمیونٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے یہاں سول سوسائٹی کے جتنے بھی لوگ کاروباری لوگ آئے ہیں، ہم ان کے لیے یہاں آپ کو پتہ ہے کہ کافی دنوں سے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں، اخبارات کے ذریعے بھی، پریس کانفرنس بھی کر کے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا صلہ ضرور ملے گا. بہت شکریہ حاجی صاحب. ناظرین، بڑا لاؤڈ میسیج ہے آج میں سمجھتا ہوں گلگت بلتستان کے لوگوں کی طرف سے کہ ہماری تمام پولیٹیکل پارٹیز، کیونکہ ان میں سے اکثر کا تعلق اپوزیشن جماعتوں سے ہے، تو سب یہ چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے جو آئینی حقوق ہیں اس معاملے کو جلد از جلد حل کیا جائے. گلگت بلتستان کے لوگوں کو عبوری آئینی سٹوا دیا جائے جو کشمیر کاز کو ہارم کیے بغیر، مسئلہ کشمیر کو نقصان پہنچائے بغیر ان کے اساس محرومی کو ختم کر سکتا ہے. ہم شارٹ سا بریک لیں گے، بریک کے بعد مزید لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام بیلاگ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عرفان، اور اس وقت ہم موجود ہیں اسلام آباد میں. آج کے پروگرام میں جو چیز ہم آپ کے ساتھ دکھانے جا رہے ہیں، گلگت بلتستان سے ایک بڑا قافلہ طویل سفر کر کے یہاں اسلام آباد پہنچا ہے، اور ان کا مطالبہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان کو پاکستان کو عبوری آئینی صوبہ بنایا جائے. اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک نوجوان ہیں، سب سے پہلے ان سے جانتے ہیں اور اس کے بعد باقی لیڈرشپ سے بات کریں گے. سر، کیا کہتے ہیں آج یہ جو آپ کا مارچ ہے، جو اتنے ہزاروں لوگ آپ کے ساتھ یہاں آئے ہیں، کیا آبجیکٹیو ہے، کیا مقصد ہے اس کا؟ سر، میرا نام حسن عسکری ہے. میں اسلام آباد اور راولپنڈی ہائی کورٹس میں پریکٹس کر رہا ہوں. میں تقریباً پچھلے 6 سے 7 سالوں سے میں یہاں پر ہی سیٹلڈ ہوں. میں آج اس طرح کا یہ پروگرام پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں جہاں پر گلگت بلتستان کی عوام اور آزاد کشمیر کی عوام مل کر یکجہتی کے ساتھ پہلی دفعہ اس طرح کا پروسیشن میں دیکھ رہا ہوں. یہ مین آبجیکٹیو کیا آج کے اس مظاہرے کا؟ اس مظاہرے کا جو ہمارا مین آبجیکٹیو یہ ہے کہ گلگت بلتستان کو عبوری آئینی حقوق دے دیا جائے، ان کو پاکستان کے آئین میں شامل کیا جائے. یہ ہمارا جو ہے آج کا اس پروسیشن کا مین مقصد ہے.
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी गुजारिश करेंगे कि आजकल बिलावल साहब सिकरदू में हैं, और उससे भी हम यही कहेंगे कि देखें आप इस वक्त आप इमरान खान की तरफ ना देखें, आप तहरीक इंसाफ की तरफ ना देखें, या आप हुकूमत की तरफ ना देखें, बल्कि आप गिलगित बल्तिस्तान की तरफ देखें। अगर आप लोग गिलगित बल्तिस्तान से मोहब्बत रखते हैं, मोहब्बत करते हैं, आप वहाँ जाकर मोहब्बत के दावे कर रहे हैं, तो कम से कम आप हुकूमत का साथ दे दें ताकि अमेंडमेंट हो जाए, आर्टिकल 1 में गिलगित बल्तिस्तान को बाज़ाबिता तौर पर शामिल किया जाए। हमें पाकिस्तान के जो दूसरे सूबे हैं उनके बराबर हमें बराबर के हुकूक दिए जाएं। जी नाज़रीन, हम यहीं प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हैं। इस्लामाबाद में गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का एक बड़ा काफिला आज यहाँ मौजूद है। हमारे साथ एक नौजवान लीडर हैं, द्यामिर से इनका ताल्लुक है। आप बताएं सर, क्या आपके इस मार्च का मकसद क्या है, और आप लोग को ये जो काफिला है इसे कितना टाइम लगा? एक लंबे अरसे से, इलाका बड़ा दूर है, वहाँ से आप यहाँ कैसे आए, और क्या मेन ऑब्जेक्टिव है इस मार्च का? हमारा आपको पता है डॉक्टर साहब 2-3 दिन लगे हैं, वहाँ गिलगित से लोग आए हैं, वहाँ से इसलिए यहाँ आए हैं कि वहाँ कोई मीडिया कोई कवरेज नहीं मिलती थी। यहाँ इस्लामाबाद आए हुए हैं कि वो अरबाब अख्तियार से ये मुतालबा करना चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के 73 साल जो मुहरिमा हैं अब वो उसका अजाला होना चाहता है। तो क्योंकि अगर गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबा मिलता है तो वहाँ की जो मुहरिमा है, वहाँ पे जो गुरबत है वो ख़त्म हो जाएगी। और इसके बाद जो कश्मीरी भाइयों ने भी हमारे इस काफ़िले के साथ दिया, आज जो एहतजाज था हमारा, प्रोटेस्ट था पुरअमन, उसने कश्मीरी भाइयों ने हमें आज साबित किया है कि वो भी गिलगित के लोगों से मोहब्बत करते हैं। और हमारी गिलगित की तरफ से ये हम कश्मीर भाइयों को अपना यकीन दिलाते हैं कि हम कश्मीरियों के साथ हैं, कश्मीरी के काज को कोई नुकसान नहीं होगा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, मकबूजा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान बनेगा पाकिस्तान। हम कश्मीरियों के साथ हैं और हम अरबाब अख्तियार से फिर एक दफ़ा हम फरियाद करते हैं पूरी जीबी की तरफ से, हमें अबूरी सीट दें। वहाँ के लोगों के अंदर बहुत से प्रोटेक्शनल हैं, वहाँ यूनिवर्सिटियाँ नहीं हैं, वहाँ कॉलेजेस नहीं, अब सुबह मिलता है हमें एफएसएनए अवार्ड में हम शामिल किया जाते हैं, वहाँ के जो फंड्स जो देगर सूबों को मिलते हैं, इसी तरह जो बराबर के स्टेट हकूक़ गिलगित मिलते हैं, तो फिर वहाँ गिलगित के लोग तरक्की करेंगे। पर इसमें पाकिस्तान को मज़ीद फ़ायदा मिल सकता है जब गिलगित बल्तिस्तान अबूरी सूबा मिलेगा। यानी आपका ये कहने का मतलब है कि गिलगित बल्तिस्तान के जो तरक्याती मंसूबे हैं वो तभी होंगे जब वो बाज़ाब्ता सूबा बनेगा। देखो वहाँ अभी कोई इंटरनेशनल कोई कंपनी वहाँ के काम नहीं कर रही है। क्यों? वहाँ अबूरी सूबा नहीं है, वो सारे डर रहे हैं। इसमें सीपेक बन रहा है, वहाँ पे उनके वहाँ के लोग कहते हैं अगर अबूरी सूबा बनता है तो वहाँ इंटरनेशनल कंपनियाँ हमसे खुद राब्ते में हैं, हम बाहर के लोगों से वो आते हैं। जब सूबा बनेगा तो वहाँ के लोग तरक्की करेंगे ना। वहाँ के लोग सियाहती वो हैं, बहुत से लोग हैं, वहाँ आने से डर रहे हैं। जब सूबा बनेगा तो गिलगित बल्तिस्तान को तरक्की मिलेगी। बहुत शुक्रिया ज़बीउल्लाह साहब। नाज़रीन, यहाँ मौजूद हैं गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का आज ये मुतालबा है कि इन्हें पाकिस्तान का अबूरी आइनी सूबा बनाया जाए। इस हवाले से हम मज़ीद लोगों से भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। आप बताएं आज के इस मार्च का क्या मेन मकसद है? कितने दूर से गिलगित से लोग यहाँ आए, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? सर इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि इस वक्त जो इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान और स्पेशली पाकिस्तान आर्मी ने गिलगित बल्तिस्तान को एक आइनी सूबा बनाने के हवाले से जो बात की थी, उस हवाले से स्पेशली कश्मीर के लोग और कुछ जैसे मौलाना फजल रहमान ने कराची के जो PDM का जो जलसा था वहाँ पर उन्होंने साफ अल्फाज में इस मौक़िफ़ का मतलब उन्होंने इसकी हमायत नहीं की बल्कि उसकी मुखालिफत में बात की। तो आज गिलगित बल्तिस्तान के अवाम इस काज को लेके कि गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं वो 72 सालों से एक दुनिया की मुनफरिद की तहरीक चला रहे हैं, वो ये है कि हमें गिलगित बल्तिस्तान में शामिल कर दो, पाकिस्तान में शामिल कर दो, अदरवाइज़ तो दुनिया की जितनी भी तहरीक है वो अलाइदगी की तहरीक होती है। तो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम आज इस जगह पर इसलिए इकट्ठे हो गए हैं कि हम दिल से पाकिस्तान के साथ हैं और पाकिस्तान के साथ जाना हमारी सबसे मेन काज है। और 72 सालों से हम इस काज के लिए लाखों अपनी जान की कुर्बानियाँ दे के हमने इस काज को जिंदा रखा है। हम लोगों का यही ख्वाहिश थी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की कि इस इशू को पार्लियामेंट के अंदर लिया जाए, पार्लिमानी बोर्ड बुलाया जाए और वहाँ से तमाम चीज़ें क्लियर करके गिलगित बल्तिस्तान को एक मैसेज दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर और जैसे कि आप देख रहे हैं जो मार्च के शुरा हैं वो अभी तक यहाँ मौजूद हैं। हम यहाँ कुछ नौजवान हैं, इनसे बात करते हैं कि ये गिलगित से यहाँ तक आए हैं, क्या मुतालबा है आपका? हमारा मुतालबा ये है कि हमें आइनी हुकूक चाहिए, जो कि गिलगित बल्तिस्तान को एक आइनी सूबा बनाया जाए। ये हमारा मुतालबा है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से। हम 73 साल से पाकिस्तान के साथ दे रहे हैं, हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं है।
ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ گلگت بلتستان کو آئینی صوبہ بنایا جائے. یہ لوگوں کا سب کا یہی مطالبہ ہے. یہ جب سے آئے ہیں تب سے ہم یہی کہہ رہے ہیں 73 سال سے. کوئی ہمارے اس کمنٹ کے اوپر رسپانس ہی نہیں کر رہا ہے. گلگت بلتستان کو آئینی حقوق دو. حقوق دو, حقوق دو. گلگت بلتستان کو آئینی حقوق دو. ہم پاکستان کے ساتھ دے رہے ہیں, ہمیں آئینی صوبہ بنایا جائے, یہ ہمارا مطالبہ ہے. ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی صوبہ ہمیں ضم کر دیا. جس طرح فاٹے کو ضم کیا اس طرح گلگت بلتستان کو بھی ضم کیا جائے. گلگت بلتستان کو ایک الگ صوبہ بنانا چاہیے. گلگت بلتستان پاکستان کو ٹاپ آف لسٹ اکنامک دے رہا ہے. سی پی ایک منصوبہ وہاں پہ بن رہا ہے, جامور بادشاہ ڈیم بن رہی ہے. یہ سارے گلگت بلتستان کے اکنامک لیول پاکستان ٹاپ پہ آ جائے. ناظرین, ان کا مطالبہ یہ ہے کہ انہیں آئینی حقوق ملیں جو ظاہر ہے کسی بھی صوبے کا حق ہوتے ہیں. ہم آگے جاتے ہیں, کچھ اور نوجوان ہیں, آپ کو ہم نے بڑا ایکٹیو دیکھا ہے, آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ کوئی آج کے مارچ میں کافی نعرے لگاتے رہے آپ. السلام علیکم سر. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے تقریباً 73 سال سے جو ہے نا ہم نے جدوجہد کیا ہے, کشمیریوں کے ساتھ دیا ہے, اور انشاءاللہ آگے سے بھی ہم کشمیریوں کے ساتھ ہے. اور اس کا جو ہے نا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج کے مارچ کا کیا مقصد ہے وہ اس پہ روشنی ڈالیں. آج کا ہمارا یہ مقصد ہے سر کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آئینی اجوری جو ہمارا حق ہے وہ ہمیں دیا جائے. جو صوبہ بنانا چاہتے ہیں یہ اس لیے آئے کہ صوبہ بنانے کے لیے آئے, تو ہمیں صوبہ دینے کی وہ وزیر اعظم سے یہ فیل ہے, چیف آف آرمی سے یہ ہمارا فیل ہے کہ وہ ہمیں ہمارا حق دیں. جی ناظرین, آج کے مارچ میں ہم نے نوجوانوں کی بڑی تعداد دیکھی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہاں بزرگ بھی تھے, ہم یہاں ان کے سینئر سیاستدان بھی تھے, مزید کچھ لوگ ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. خان صاحب, آپ بھی یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں, آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ جیسے کہتے ہیں کہ کشمیری ہمارے بہن بھائی بزرگ ہیں. گلگت بلتستان ان کو صوبے کا حقوق دینا چاہیے, اور یہ پاکستان کا حصہ ہیں. اس میں کون سی بات ہے کہ کشمیر پہ فرق پڑے گا؟ کیا فرق پڑے گا؟ کشمیریوں کے ساتھ ہیں, ان بھائیوں کے ساتھ ہیں, اور ساتھ رہیں گے. اور پاکستان کا جو باشعور شخص ہے وہ ان کے ساتھ ہے, وہ کبھی بھی ان سے جھکے گا نہیں. وہ بے شک سندھ کا ہو, بلوچستان کا ہو, خیبر پختونخوا کا ہو, پنجاب کا ہو. پنجابی بھی آپ کے بھائی ہیں, پختون بھی آپ کے بھائی ہیں, بلوچ بھی آپ کے بھائی ہیں, سندھی بھی آپ کے بھائی ہیں. اور اسی طرح میری خواہش ہے کہ ان کا ساتھ بھرپور طریقے سے ہر پاکستانی دے, اور یہ پاکستان کا حصہ ہیں. یہ صوبہ ناظرین, خان صاحب نے یہاں کی, انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کے حقوق کے لیے سب کو آواز بلند کرنی چاہیے, قطع نظر اس کے کہ کون کس علاقے کا ہے, کس زبان کا ہے, کس سے تعلق رکھتا ہے. آپ یہاں تشریف رکھتے ہیں, آپ کہاں سے آئیں اور اپنے بارے میں بتائیں. میں مظفر آباد آزاد کشمیر سے آیا ہوں, اسپیشلی یہ پیغام دینے کے لیے اپنے گلگت بلتستان کے بھائیوں کو کہ ہمارے پورے جتنے کشمیری ہیں, آزاد کشمیر کے لوگ, ان کے حق میں, اور چند شرپسند عناصر جو انڈیا کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں وہ اس چیز کو نہیں بننے دینا چاہ رہے. تو میرا کہنے کا, آپ کیا چاہتے ہیں کہ ان کو صوبے کا حق دیا جائے گلگت بلتستان کا؟ کیونکہ 73 سال سے ان کی خواہش بھی ہے, ان کی امنگ ہے, یہ بننا چاہیے. اور نہ اس سے کوئی تحریک آزادی کشمیر کو نقصان ہو رہا ہے, کشمیر کاز کو کسی قسم کا بھی اس سے کوئی نہیں ہے نقصان والی بات, کہ جس طرح لوگ ایک ابہام پیدا کرنا چاہ رہے ہیں کہ تحریک آزادی کشمیر سبوسار ہو جائے گی. ناظرین, اس وقت ہم موجود ہیں نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں, جہاں گلگت بلتستان سے مختلف قافلے یہاں پہنچے, اور ان کا مطالبہ ہے کہ انہیں گلگت بلتستان کو آئینی صوبائی سٹیٹس دیا جائے. اس حوالے سے ہمارے ساتھ سید اشتیاق بخاری صاحب ہیں, جو کہ بیسیکلی ان کا آزاد کشمیر سے تعلق ہے. کشمیر کی جو ویلی 4 کی جو سیٹ ہے اس کے یہ بھی کینڈیڈیٹ ہیں. تو سر, آزاد کشمیر سے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ صوبہ نہ بنے, تو ہم نے دیکھا کہ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے اور آپ نے آواز اٹھائی, آپ نے گلگت بلتستان کے آئینی عبوری سٹیٹس کی حمایت کی بات کی. اس کے پیچھے کیا موقف ہے آپ کا؟ سر, اس کے پیچھے ایک صاف اور ستھرا سا موقف ہے کہ گلگت بلتستان کی جو عوام ہے 72 سال سے ان کے جو
हकूक़ हैं वो सल्ब हो रहे हैं। अगर वो आइनी सूबा बनता है तो उनकी आज़ादी मिलती है और उस आज़ादी को एंजॉय कर सकते हैं। आप समझते हैं कि कश्मीर के लोग भी इनके साथ हैं कि अगर इन्हें अबूरी सूबे का स्टेटस मिले तो आपको कोई एतराज़ नहीं है? जी, आज एक ह्यूज कम्युनिटी हमारे साथ ही, वो मुख्तलिफ कम्युनिटी से तबकों से लोग आए हुए थे और वो सारे इनके साथ खड़े हैं। हम कश्मीरी इनके साथ अपने दिल और जान से खड़े हैं। कश्मीर के काज के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस पर। और हम चाहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि जिस तरह कश्मीर के अंदर लोग अपने हकूक़ को एंजॉय कर रहे हैं, इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान को भी इसी वही हकूक़ दिए जाएँ जो कि 72 साल पहले एक पैक्ट था, उसको मुकम्मल किया जाए। तो इमरान खान साहब से, पाक फ़ौज से मेरी ये ख्वाहिश है, दरख्वास्त है। ये तौसर गलत है कि कश्मीरी कम्युनिटी जो है ये इनके ख़िलाफ़ है। कश्मीरी कम्युनिटी का कोई इसमें एतराज़ नहीं है और उनका किसी जगह पे भी हक सलब नहीं होता। बहुत शुक्रिया आपका बुखारी साहब। नाज़रीन, ये एक पॉइंट जो सैयद इश्ताक बुखारी साहब ने क्लियर किया कि कश्मीर के लोग इनके अबूरी आइनी सूबे के ख़िलाफ़ नहीं है। और हमने भी जिन लोगों से भी बात की, एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि कश्मीर का जो मसला है उसके साथ गिलगित बल्तिस्तान लाजमन तौर पे उसका हिस्सा है और यकीनी तौर पे जब भी रेफरेंडम होगा गिलगित बल्तिस्तान के लोग उसमें रायशुमारी में हिस्सा लेंगे। यहाँ जो एक चीज़ शायद समझाना ज़रूरी है लोगों को, हमारे देखने वालों को, कि गिलगित बल्तिस्तान को अगर अबूरी आइनी सूबा बनाया जाएगा तो ये अबूरी स्टेटस उस वक्त तक होगा जब तक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें कश्मीर पे इम्प्लीमेंट होती। जब भी यूनाइटेड नेशन की करारदादें इम्प्लीमेंट होंगी, गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी उस रायशुमारी का हिस्सा होंगे और ये भी कश्मीर के बाकी हिस्सों की तरह कश्मीर के जो रेफरेंडम है उसमें हिस्सा ले सकेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो शायद हमारे लोगों को समझने में मुश्किल हो रही है, जिस वजह से कहीं अगर कोई अपोजिशन है तो वो भी इस वजह से। हम यहाँ मज़ीद दिगर नौजवानों से भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या एग्जैक्टली गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान क्या चाहते हैं और अगर इन्हें अबूरी आइनी सूबे का स्टेटस मिलता है तो उसका नेशनल लेवल पे क्या इम्पैक्ट होगा। हमारे साथ रहिएगा। आज हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, ठीक है, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, ठीक है। तो जो बातें चल रही हैं कि सूबा बनना चाहिए, तो हम भी चाहते हैं कि सूबा बनना चाहिए क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। 1947 में इन लोगों ने ख़ुद जंग लड़ी है और उसके बाद इन लोगों ने जो है ना हमारे साथ शमूलियत इख्तियार की है पाकिस्तान में। तो मुझे लगता है कि 73 ईयर से जो ये हमारे साथ हैं तो इनको पूरा हक है कि ये लोग जो है ना इनको इनके हकूक़ मिलें, ठीक है, और सूबा गिलगित बल्तिस्तान बने और उनको आइनी जो है ना जो हकूक़ हैं वो उनको हासिल हो। और उसके जो मसलन के जो मुश्किलात सामना हो रहा है उसमें सिर्फ जो है ना ये बाहर की जो लॉबियाँ हैं वो इसमें जो है ना एक मसला पैदा कर रही हैं जो कि इंशाल्लाह नहीं होगी, ठीक है। हम लोग सब जद्दोजहद करेंगे इंशाल्लाह सूबा बनने के लिए और इंशाल्लाह ये बनेगा। ना हम कश्मीरी भाइयों को कोई इनसे नुकसान है और ना गिलगित बल्तिस्तान बनने से हम पाकिस्तानियों को कोई नुकसान है। बहुत मेहरबानी सर, बहुत मेहरबानी। इखलाकी ये बल्तियों और गिलगितियों का आईनी इखलाकी और इंतज़ामी हक है। हम मिलकर चले, आगे भी मिलकर चलेंगे, पाकिस्तान चलते रहेंगे। गिलगित बल्तिस्तान गिलगित बल्तिस्तान मैं जिंदाबाद। एक बार फिर यही कहना चाहता हूँ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान को एक आइनी सूबा बनाया जाए। जी जवान, क्या कहेंगे, गिलगित से यहाँ आए, क्या मेन मुतालबा आपका? जी सर, हम गिलगित से आए। हमारा असल मकसद ये है कि हम सूबे का यानी कि हुकूक, हमारे बहुत सारे हुकूक है लेकिन सबसे पहले हमें सूबे का हक दिया जाए। हमें सिर्फ शनाख्ती कार्ड में पाकिस्तानी तस्वर किया जाता है लेकिन पाकिस्तान के साथ मतलब मुकम्मल हम पाकिस्तानी तस्वर नहीं किए जाते हैं अभी तक। मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि हमें प्रॉपर एक ज़ाहिर आइडेंटिटी तो पाकिस्तानी है आपकी, लेकिन ये ज़ाहिर इंतज़ामी मिसाइल हैं और ये हो जाएंगे। गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है, टाइम लगता है इन चीज़ों में, लेकिन एंड ऑफ द डे ज़ाहिर पब्लिक के इंटरेस्ट में फ़ैसले होते हैं ज़रूर। जी सर, बस हमारा यही मुतालबा है कि आइनी हुकूक दिया जाए और सूबा बनाया जाए गिलगित बल्तिस्तान को। ठीक, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ भाई, बस ये तो हमें हुकूक देना चाहिए गिलगित बल्तिस्तान बहुत पहले से, लेकिन पाकिस्तान के साथ हम
जम के काम करते हैं। जो भी हो हमारा गम खुशी हम पाकिस्तान के साथ इकट्ठे होकर वो मनाते हैं। 14 अगस्त होता है या कोई पाकिस्तान हम वो करते हैं, लेकिन हमें आईनी हुकूक देने चाहिए, जिसकी वजह से हमें पढ़ाई में भी बहुत मसाइल होते हैं। हमें शेयर आना पड़ता है बहुत, वहाँ पर भी गिलगित में भी बहुत लोग गरीब है, वो शेयर नहीं बेच सकते। बाहर सूरत हमें हुकूक देना चाहिए, नहीं हुकूक देना। जी, ये एक बात इनकी भी है कि अगर जब वो सुबह बनेगा यकीनी तौर पे वहाँ तालीमी मैदान में इस्लाहत होंगी, वहाँ डेवलपमेंट बेहतर होगी, हेल्थ में हर सेक्टर में एक इम्प्रूवमेंट होगी। ये गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की आवाज़ है, यकीनी तौर पे हमें इसमें इनका साथ देना चाहिए। आप में से कोई और बात करना चाहे, कोई जवान, आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी सर, मेरा नाम अब्दुल राज़िक, मेरा ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान जिला से मेरा ताल्लुक़ है। सर, मैं आज की रैली के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि हमें आईनी हुकूक दिया जाए और हमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुतालबा करते हैं कि हमें आईनी हुकूक का स्टेटस दिया जाए। और यहाँ जब गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन के टाइम पे आता है तो हमें हुकूक के बारे में इस आईनी हुकूक देने का वादा करते हैं, लेकिन जब इलेक्शन ख़त्म होते हैं उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। हम इस दफ़ा जो PTI की गवर्नमेंट में कुछ बातें चल रही हैं कि अबूरी आईनी सूबा बनाएंगे, तो क्या आपको इस पे एतबार नहीं है? नहीं सर, इससे पहले 72 साल इस तरह चला हुआ था सर, लेकिन साल मतलब आप कहने चाह रहे हैं कि इलेक्शन के वक्त पे यही होता है कि आपको आईनी हुकूक देंगे और बाद में फिर आपको वो नज़रअंदाज कर देते हैं? जी सर, हमें इस वक्त निगलेक्ट किया जा रहा है कि लेकिन 72 साल इसी तरह होता जा रहा है, लेकिन अभी तक हम अभी इमरान खान साहब से हमें उम्मीद है, लेकिन देखते हैं अभी क्या होता है सर। जी, कोई पैगाम खान साहब को देना चाहें प्राइम मिनिस्टर को? बस यही पैगाम है सर, हमें आईनी सूबे का स्टेटस दिया जाए और हम भी पाकिस्तान के हिस्से में शामिल किया जाए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन देखें, ये जो आज का हमारा जो प्रोग्राम था बेलाग, जो हमने यहाँ इस्लामाबाद के दारुल हुकूमत में नेशनल प्रेस क्लब के बाहर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसका मकसद सिर्फ ये था, यहाँ से प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि हम आपको एक आम गिलगित बल्तिस्तान के आदमी की आवाज़ आप तक पहुँचाएँ। इनमें कोई आपने देखा कि इनके लीडर्स भी थे, साबिक वज़ीर भी थे, कारोबारी बरादरी के लोग भी थे, ख़वातीन भी थी, बच्चे भी थे, जवान भी थे, लेकिन अक्सरियती तबका वो है जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने हुकूक के नाम पे यहाँ आया है, जो ये चाहते हैं कि इन्हें इनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं वो दिए जाएं। इनके जेबों में पाकिस्तान का ID कार्ड तो है, लेकिन इन्हें वो हुकूक क्यों नहीं मिल रहा है, ये एक इनका जायज़ मुतालबा। मैं ये समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान को इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हम मसला कश्मीर की हसासियत को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जो अबूरी आइनी सूबे का जो कंसेप्ट है, जिसके तहत इस गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को अबूरी स्टेटस दिया जाए सूबे का, और जब भी मसला कश्मीर का हल हो उस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी कश्मीर के साथ ही अपने सियासी मुस्तकबिल का फ़ैसला करें। उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने मेज़बान डॉक्टर इरफान को इस्लामाबाद से इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।